الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء فالق الحب والنوى هو الذي يصورنا في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه المتعتبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. سارے ملنا مل کے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت معززین علاقہ علماء ذی شان نقیب محفل پنڈال میں تشریف فرما میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہے. کاوش کی کوشش کی ہمارے محترم ملک انور سیال صاحب نے. دعا ہے رب لم یزل اپنی بارگاہ میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں ان کا یہ نذرانہ قبول فرمائے. جب تک اگلے نعت خواہ نہیں آتے میں تب تک صرف آپ سے مخاطب ہوں. رات آپ جانتے ہیں 3:30 بجے ہم اس محفل سے فارغ ہوئے ہیں. فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد درس قرآن دیا، بچوں کو پڑھایا، پھر 9 لیکچر جا کے کالج میں پڑھائے، پھر ظہر کے بعد ایک پروگرام کیا. ابھی غازی روڈ پہ 1.25 گھنٹے کی تقریر کر کے آ رہا ہوں. اس لیے مینو مجبوری کوئی نہیں ہے. اگر تسی سننا ہے تو ایک حدیث سنا دینے ہیں، نہیں تو نقیب صاحب زندہ باد. سننا چاہتے ہو حدیث مبارکہ؟ آئیے پھر میں آپ کو مصطفیٰ کا حسن سناتا ہوں. کریم آقا کے چہرے کی بات کر لیتے ہیں جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا والضحیٰ، پیارے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی. وہ چہرہ اطہر مصطفیٰ کیسا چہرہ ہے. کریم آقا علیہ السلام کا حسن رب ذوالجلال نے اس بزم ہستی کے اندر میرے اور آپ کے نبی جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. آپ جیسا کوئی کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ رب ذوالجلال نے مصطفیٰ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. ایک حدیث مبارکہ حضرت ام معبد والی بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے. ضیاء النبی شریف دے اندر میرے حضور قبلہ ضیاء الامت نے اس نو لکھیا، دیگر محدثین نے بھی اس نو لکھیا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام جدو ہجرت دی رات مکے تو نکلے نے، مدینہ تشریف لے جا رہے نے. راستے دے اندر اللہ دے نبی دا گزر ایک جھونپڑی تو ہندہ ہے، ایک کٹیا، ایک غریب عورت نام ام معبد ہے، ایک چھوٹا جیا بچہ معبد اور اس دی والدہ گھر دے اندر موجود نے. کریم آقا علیہ السلام نے اس نے مخاطب کر کے کیا کہ اسا مسافر ہاں، اگر تیرے گھر کوئی چیز ہے کھان واسطے تو سانو طلب پیش کرو. اس عورت نے عرض کی تھی کہ غریب نواز میں ویسے بھی عرب عورت ہاں تے عربی مہمان نواز ہوندے نے، لیکن قسمت کے اس وقت میرے گھر کوئی چیز نہیں ہے۔
آقا علیہ السلام نے دیکھیا تے اس دے گھر دے وچ ایک بکری بیٹھی ہوئی سی۔ سرکار نے فرمایا اگر تو کمیں تھے ایس بکری دا دودھ نہ نکال لئیے۔ وہ کہن لگی اگر اس قابل ہوندی دودھ دین دے قابل ہوندی تے اے باقی بکریاں نال چرن چلی جاندی، اے تے چلن دے بھی قابل نہیں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی یہ نہیں پوچھیا اے اٹھ سکدی ہے، بہ سکدی ہے، دودھ دے سکدی ہے یا نہیں، پوچھیا اے ہے کہ اس دے وچوں دودھ کڈ لئیے۔ اس نے کہا مینوں کی اعتراض ہے اگر تانوں دودھ دیندی ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تہاڈے تے میرے نبی واللیل دیاں زلفاں والے، مازاق دیاں کاجلا والے، علم نشرہ دے سینے والے، تیرے تے میرے نبی نے صدیق اکبر نو ارشاد فرمایا صدیق جی سونا، فرمایا بکری نو ذرا لے کے آ۔ حضرت صدیق اکبر بکری نو پکڑ کے لے کے آندے نے، تو ہاڈے تے میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ چکے آئے، بکری دی پشت تے رکھے آئے۔ امام زرقانی لکھ دینے کہ بکری نے ٹنگا کھول دیتیاں، اس دی کھیری دے وچ دودھ اتر آیا، دودھ اتر آیا۔ اللہ دے نبی تشریف فرما ہوئے، وہ بی بی نو کیا کہ کوئی برتن لے کے آ، برتن اس نے دیتیا۔ سرکار علیہ السلام نے اس دا دودھ دویا، ایک برتن بھر گیا، دوسرا برتن، تیسرا برتن، گھر دے جننے برتن سننا وہ سارے دے سارے دودھ نل بھر گئے۔ نبی پاک نے پیتا، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت جناب والا عامر بن فہیرہ نے، اس بی بی نے، اس دے بچے نے، سارے نے دودھ پیتا۔ آقا کریم نے دعا دیتی تے سرکار چلے گئے۔ جدو تک سرکار نظر آندے رہے نا وہ بی بی ویکھ دی رہی، تے جدو سرکار نظران تو اوجل ہوئے نا تے اس وقت حیران ہو کے سینے تے ہاتھ رکھ کے کہن دی ہے کہ کتنے حسین سن۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجل ہوئے تو بی بی کہتی ہے کہ کتنے حسین تھے۔ اور شام کو اس کا خامد گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچی کلی پہ نور برس رہا ہے۔ کہا آج کون آیا تھا؟ نام تو یاد نہیں تھا۔ کہنے لگی کہ ایک ایسا حسین آیا تھا، نام اپنی طرف سے اس نے رکھ لیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کا نام تو یاد نہیں تھا۔ اب اس کا خامد پوچھتا ہے کہ وہ کیسے تھے، تو اس بی بی نے نبی پاک کے حسن کا ایک لمبا قصیدہ پڑھا، جو اس بی بی نے اپنے خامد کو بتایا کہ وہ کیسے تھے۔ اس میں ایک ہی جملہ جو میں آپ کو سنا کر اجازت چاہ رہا ہوں، وہ بی بی کہتی ہے قسیم وسیم جسیم ابہ الناس اجملہم من بعید و احسن من قریب۔ اے میرے خامد میں تجھے کیا بتاؤں، وہ کیسا حسین تھا، وہ کیسا حسین تھا۔ پلکیں اس کی دراز تھی، آنکھیں اس کی جو ہے گہری تھی، قد اس کا لمبا تھا، داڑھی اس کی گھنی تھی، رخ رخسار اس کے چاند کی طرح چمکنے والے تھے۔ میں تجھے کیا بتاؤں۔ اس بی بی نے حد کر دی اور کہنے لگی اب الناس اجملہم من بعید و احسن من قریب۔ جب دور سے دیکھا تو بڑا سونا لگا، جب قریب آیا تو اور بھی حسین لگنے لگ گیا۔ آپ جانتے ہیں دور سے بندہ حسین لگتا ہے، جب قریب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اصل حسن کیا ہے۔ وہ نبی پاک کا حسن بیان کرتی ہے، کہتی ہے جب دور سے دیکھا تو حسین لگے، جب قریب آئے تو اور بھی حسین لگے۔ گویا پتا گئی مصطفیٰ کی سیرت بھی کمال ہے، صورت بھی کمال ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ مثال کوئی نہیں، اور جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے آنکھ مستانیے، بخمور رکھی ہیں مد بریاں۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں۔ وآخر دعوانا